يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کا مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس نے دین اسلام جیسی عظیم دولتوں سے ہمیں مالا مال کیا، نوازا ہے. حاضرین جمعہ، آج جو موضوع آپ کے سامنے میں بولنے جا رہا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین کی پکڑ. اللہ تعالیٰ کے مختلف قسم کے عذابات اور سزائیں کیسی ہوتی ہیں آج کے جمعے میں ہم سنیں گے انشاءاللہ. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، ہم سبھی اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو بنائی ہیں سزائیں، ان سزاؤں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کیا تو اس کا مقصد ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا. جب انسان ہونے کے ناطے اس سے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کو جو ناچاقیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے، تو ان گناہوں کے اوپر اللہ رب العالمین اگر پکڑنے میں آئے ہر غلطی ہر گناہ پر، تو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی بھی نہیں بچے گا. یعنی اللہ رب العالمین گناہوں کی سزائیں، گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے بڑی خطرناک اور بڑی گھناؤنی ہو سکتی ہے. تو اس پکڑ کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے. اس کی مختلف شکلیں ہیں، قسمیں ہیں. اللہ رب العالمین نیکیوں کا بدلہ بھی دیتا ہے کبھی، اور اللہ رب العالمین کبھی دنیا کے اندر یہ آزمائش والی جو زندگی ہے ہماری، اس میں گناہوں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سناتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو خطبہ مسنونہ کی جو آیت پڑھی ہے، سورۃ الحجر کی آیت، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اے نبی آپ آگاہ کرو، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ، میرے بندوں کو آگاہ کرو کہ میں بڑا رحم و کرم والا ہوں. انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں میں. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ بھی بتاؤ اے نبی، آپ یہ بھی بتاؤ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک اور بڑا سخت ہے. علیم کا معنی ہے دردناک، بڑا خطرناک ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے
جو سزاؤں کا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کے اوپر اگر پکڑنا چاہے تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ سب سے بڑا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سزائیں دیں۔ دنیا کی زندگی جو بھی ہے ہم گزاریں گے، گزارنے کے بعد انسان ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، تو اس کو من و مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ قبر کے اندر اس کو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، تو اسی آخرت کے ہر مرحلے میں مثلا خبر کا ایک مرحلہ ہے، پھر اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، وہ ایک مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نام اعمال دینے کا ایک مرحلہ آتا ہے، پھر پل صراط کا مرحلہ، پھر آخری جو مرحلہ ہے آخرت کا وہ جنت جہنم کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین جس کو جنت میں ڈال دیا اور جس کو جہنم میں ڈال دیا جہنم میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جہنم کو ہم بند کر دیں گے، مونچھ دیں گے، اس کے اوپر جو بند کرنے کا جو یہ آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا، پھر جہنم میں سے کوئی نکلنے والا نہ نکل سکے گا، اور جنت میں جو چلا گیا جنت سے کوئی نہ نکل سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے بیچ میں دیوار کے اوپر ایک دمبے کو لائے گا، اور دمبے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بلائے گا اور جہنمیوں کو بلا کر پوچھے گا جانتے ہو یہ دمبا کیا ہے؟ سب لوگ کہیں گے معلوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہاری موت ہے، یہ تمہیں پہنچنے والی چیز ہے، موت تمہاری زندگی کو ختم کرتی تھی، یہ موت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کر دے گا اور کہے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آنے والی۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی میں جتنے دن ہم رہیں گے، اس کے بعد جو زندگی ہے حقیقی زندگی اور اخروی زندگی اور آخرت کی زندگی اور برزخ عالم جس کو ہم کہتے ہیں برزخ عالم، تو اس عالم میں جانے کے بعد، اس دنیا میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سزائیں دے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو کچھ انسان گناہ کیا ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلوائے گا۔ پوری زندگی ہم گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے رکھے گا اور کہے گا پڑھ لے اور تو کافی ہو جائے گا، تو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو کافی ہو جائے گا کہ تیری زندگی، تیرا حساب و کتاب کیا ہونے والا ہے، تو کافی ہے کہ تیرا رزلٹ کہاں اور کیسا مل چکا ہے تجھے، اور تیری جگہ کہاں ہے اور تجھے معلوم ہو جائے گا، یہ تو خود پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کہے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی جو سزائیں ہیں ہماری ان گناہوں کی، ہم جو کرتے ہیں گناہ، دنیا کی زندگی میں ہم رہ کر قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی سزا بڑی بھیانک ملنے والی ہے آخرت میں۔ آخرت کی جو سزائیں ہیں بڑی عجیب سزائیں بھی ہیں، تو یہ آخرت کی سزائیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ پکڑے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اس بارے میں مجھے اور آپ کو چوکنا ہونا ہے، اس بارے میں مجھے اور آپ کو ہوشیار ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے ہم بچیں۔ اللہ رب العالمین کی جو سزائیں ہیں بڑی بھیانک سزائیں ہیں آخرت کی، ان سزاؤں کو ہم ڈرتے ہوئے جئیں اور آخرت کا توشہ ہم باندھنے کی کوشش کریں، پہلی بات یہ۔ اور اللہ رب العالمین گناہ کرنے کے بعد انسان گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کے اوپر پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دے کر یہ بتاتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عبرت حاصل کر لیں اور جہنم کی سزاؤں سے بچ جائیں، جہنم کے بڑے بڑے عذابات سے بچ جائیں، جہنم کے کھولتے ہوئے انگار کے ٹکڑوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں خود اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے۔ سورۃ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چکھائیں گے سزاؤں کو، ہم چکھائیں گے عذابات دے کر، انہیں سمجھانے کی کوشش اگر آ گئی تو سمجھ جائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم عذاب ادنا یعنی چھوٹے عذابات کو۔ حضرت ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ چھوٹا عذاب دراصل میں دنیا میں عذابات ہے،
یہ چھوٹا عذاب دراصل دنیا کے اندر انسان مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، تکلیفوں سے دوچار ہوتا ہے، اس کو جب پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایک بہت اہم کام چھن جاتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، اسے جب سمجھ میں آئے یہ عذاب ادنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سمجھ دیتا ہے تاکہ سمجھے، عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ جا بجا اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عذابات کی شکل میں اسے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ دنیا کے اندر اگر آدمی سمجھ گیا کہ یہ عذاب ہے میرے اوپر آنے والی جو مصیبت ہے، اور سمجھ جا کر اور آخرت کے جو عذاب ہے، آخرت کی جو مصیبت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کر لے، اللہ یہی فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آ جائیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں، لوٹ جائیں اللہ رب العالمین کی طرف۔ تو میرے بھائیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو عذابات، جو مصیبتیں ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یہ ساری پریشانیاں نہیں ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں انسان بڑی آسانی سے ٹال دیتا ہے کہ یہ فلاں وجہ سے ہوا، فلاں چیز کی وجہ سے ہوا، ایسا کام کرنے کی وجہ سے ہوا۔ میرے بھائیو، یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کا مقدر ہے، ہر کام اپنے اندر رکھنے والا ہے، ہر کام کی قدرت اللہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سببوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ۔ سبب ہم بہانہ بنا کر ہٹ جاتے ہیں، ہم بہانہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ فلاں سبب سے ہوا، فلاں کام سے ہوا، دراصل سبب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو میرے بھائیو، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ عذاب اس طرح بھی دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی دے دے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے۔ اور ایک سزا ہے، سزا اللہ تعالیٰ دے دے، یعنی اللہ کی جو پکڑ ہے، تو تیسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سمجھانے کی کوشش، یعنی دنیا میں بھی اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ ان کے گناہ اتنے گھناؤنے اور اتنے بڑے ہوں گے، اتنے عجیب اور بڑے خراب اور گندے ہوں گے، ان گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سزا دیتا ہے۔ تو ان کے گناہوں کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ تو ان اللہ کے نظام، اللہ تعالیٰ کی یہ سزا دینے کی شکلوں کو اگر ہم سامنے میں رکھیں تو مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات یہ کہ گناہ، یعنی گناہ ہمارے ہوتے ہیں، گناہوں کے اوپر مجھے اور آپ کو جو کچھ بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا ہمیں مصیبتیں، پریشانی اور کچھ بھی تکلیفیں ہمیں سامنا کرنی پڑتی ہے، ہم اس کو اللہ کی سزا سمجھ کر ہم چوکنا ہو جائیں، اللہ کا یہ عذاب سمجھ کر ہم دور رہ جائیں، یہ اللہ کا عذاب ہے بول کر ہم کبھی اس گناہ کی طرف نہ پلٹیں اس گناہ کی طرف، اس طرح سے ہم گناہوں سے بچیں۔ یہ سب سے بڑی سعادت مند کی بات ہے، سب سے بڑی اہم بات ہے اور بہترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیا تو آدمی اسی کے اوپر مصر رہ سکتا ہے، اسی کے اوپر جم کر اپنے آپ کو بڑے عذاب، آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری سعادت کی بات اگر کہیں، اس سے کم درجے والی بات اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مصیبت میں دوچار کرتا ہے، پریشانی میں دوچار کرتا ہے ہمیں، ہمارا اپنا سکون چلا گیا، ہمارے اپنے پراپرٹیز چھین لیے گئے یا کچھ بھی، جو بھی تکلیف میں اور آپ آج جو شکایتیں کرتے ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ یہ سزا دے رہا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو شرمندہ ہونا، اپنے آپ کو شرمندہ ہو کر ان گناہوں کے بدلے میں کچھ ایسی نیکیاں اگر ہم کریں، کچھ بڑے بڑے نیکیوں کو انجام دیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دے گا نیکیوں کے بدولت۔ دوسری اہم جو چیز ہمیں اپنانا وہ یہ کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اگر نہ پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے ہمیں سزا نہیں دینا ہے، تو ہمیں کچھ نیکیوں کو انجام دینا ہوگا، بڑے بڑے نیکیوں کو ہمیں کثرت سے انجام دینے کی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اور آخری درجہ یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر احساس ہمارے دل میں پیدا ہو کہ اسے چھوڑنے کی فکر ہمارے دل میں آئے۔ گناہ جب انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھو سزائیں جب دیتا ہے، مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو اس اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں ہم، اس بات کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ کم سے کم درجہ ہے یہ، کم سے کم سبب اور لاسٹ آخری سبب ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو انسان بنائیں۔
ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن سکیں، ہم واقعی معنوں میں مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کی ایک بڑی اور آخری علامت، سب سے آخری اور بڑی بھی ہے اپنی جگہ، وہ یہ کہ احساس ہو یہ میرے گناہ کے سبب سے ہوا ہے، مجھے یہ اس بات کا احساس ہو کم سے کم۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزائیں جو دیتا ہے ہمارے اوپر آتی ہیں مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، تو انسان اگر مسلمانی اس کے اندر ختم ہو گئی، انسان کے اندر ایمان کی لذت، ایمان کی جو علامتیں اس کے اندر ختم ہو گئی، تو اس کو گناہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی سزا ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی پکڑ ہے یہ کہ انسان کو گناہ ہی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے جو مادہ ہے سمجھنے کا، تمیز کرنے کا کہ یہ خیر ہے، یہ بد ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس بات کو سمجھنے کی جو چیز ہے وہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی سزا ہے، یہ اللہ کی بڑی پکڑ ہے، اللہ کی مار ہے یہ۔ اور اس بات کو اور اچھی طرح ہمیں سمجھنے کے لیے قوم عاد کو ہم سمجھیں، قوم عاد کی مثال کو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحقاف کے اندر یہ آیت ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہ قوم کے لوگ جب اپنے سروں کے اوپر بادلوں کو دیکھنے لگے، ان بادلوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمارے اوپر برسیں گے، یہ ہمارے اوپر باران رحمت نازل فرمائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل هو ما استعجلتم به، یہ وہ نہیں، حالانکہ قوم عاد کے اوپر کئی برسوں سے بارشوں کا بند ہو چکا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو یہ بادلوں کا امنڈنا دکھایا تو وہ سمجھنے لگے کہ یہ باران رحمت ہے، یہ نبی کے عاصی ہیں، گنہگار ہیں، نبی کے نافرمان لوگ ہیں، اپنے قوم کے جو نبی تھے ہود علیہ السلام نافرمانی کر کے آ رہے تھے، اس کے بعد بادلوں کا دکھنا ان کے لیے ایک بڑا عذاب تھا، وہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہمارے اوپر برسیں گے، ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں نازل فرمائیں گے، مگر اللہ کہتے ہیں بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ان کے اندر بڑی دردناک ہوا کو ہم نے چلایا، اور وہ اصل میں بادل جو پانی سے بھرے باران رحمت نہیں بلکہ بارشیں تھی وہ، اور ایسی خطرناک ہوائیں ان کے اوپر چلی کہ ان کے اپنے مکانات ہواؤں کے اوپر، ہواؤں کے بس میں آ گئی، ہواؤں کے بس میں آ گیا، اور ان کے اپنے بدن بھی چھلنی ہو گئے اور گھر کے گھر بھی مارے گئے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ مثال میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان گناہ آنے کے بعد بھی اس کو نہ سمجھے، اللہ رب العالمین اس کے دل سے اس کو نکال کے پھینک دیتا ہے۔ اس کے اوپر بڑے بڑے گناہ اس کو ایسا معلوم ہوتے ہوں گے کہ وہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھنے پر جیسا ہلائے گا، جس طرح سے مکھی کو اڑانے کے لیے وہ ہاتھ حرکت کرے گا، ایسے بڑے بڑے گناہ وہ انجام دے گا، مگر اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ سمجھ کو چھین لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل سے وہ نیکیوں کو اور گناہوں کو سمجھنے کی جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ کاٹ دیتا ہے، نکال کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی، بہت بڑی پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مجھے اور آپ کو یہاں بھی دوسری بات ہمیں سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین کی سزا اس شکل میں بھی ہو سکتی ہے، گناہ ہمارے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، گناہ کرتے جاتا ہے انسان۔ اسی لیے ہم سب کو دینداری سے واقف ہونے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمارے اندر دینداری کچھ نہ کچھ آئے تاکہ ہم سمجھیں گناہ کیا ہے، خراب کیا ہے اور بد کیا ہے، اس بارے میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ہم جائزہ لیتے ہیں دنیا داری کے معاملے میں، ہم جائزہ لیتے ہیں گھروں کے معاملے میں، ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے بچوں کے اور گھر کی بیوی کے اور گھر کے حالات کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کے بارے میں جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ یہ جائزہ نہ لینا ہی بہت بڑی سزا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ چوکنا ہوں ہم، یہ گناہ آدمی کرتا ہے، کرنے کی اس کے اندر وہ گناہ سمجھ میں ہی نہ آئے، یہ اللہ کی بڑی سزا ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ لہذا جائزہ لینے کی بہت اہم اور اشد ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ یہ دوسری بات ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ کی سزاؤں، اللہ کی پکڑ کو پہچاننے کی۔ اور اللہ رب العالمین تیسری چیز، نعمتوں کو اللہ چھین لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑی سزا ہے اللہ کی۔ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، نعمت جس کے ذریعے سے میں اور آپ سکون سے زندگی گزار سکیں، مال ہے، دولت ہے، جائیداد، پراپرٹیز، امن اور سکون سب سے بڑی چیز ہے۔ امن اور سکون اس کو مل گیا، آدمی کے لیے کچھ بھی نہ چاہیے، یعنی کچھ بھی اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔
تو سکون کی، چین کی اور جو آرام کی جو زندگی جی رہا تھا وہ اس کی زندگی سے اٹھا لیا گیا یا خاتمہ ہو گیا سکون کا. سکون ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں مجھے 10 سال 5 سال پریشانیاں اٹھانے کے بعد مجھے یہ امن سکون ملا تھا، وہ بھی اب مجھے خطرے میں نظر آ رہا ہے. میرے بھائیو، یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ تمام باتیں بھی اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اس بات کو بھی ہم سمجھیں. نعمت کی لسٹ ہمارے پاس بہت لمبی ہے، بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں. مال بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، مال سے نوازتا ہے. بھائی سے جب کچھ کہیں کہ دینداری کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، زکوٰۃ کے بارے میں، تو وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے عبادت کرنے کی، اللہ مجھے آرام سے رکھا ہے، مجھے جیسا رہنا چاہیے مجھے ویسا ہوں میں. یعنی شکر گزاری اس کے اندر نہیں ہے، صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی چیز اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے. مال تو ہے، سکون اور آرام بھی ہے، مگر اس کا تقاضا کیسے ادا کیا جائے، اس کا شکر اللہ کا کیسے ادا کیا جائے، یہ اس کے پاس نہ ہو، یہ بھی بہت بڑی سزا ہے. نیکیاں تو کر رہا آدمی، مگر نیکیوں میں جو درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی نیکیاں بھی رکھا ہے، بڑی نیکیاں بھی رکھا ہے. کبھی اس کو وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوتی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی سزا ہے. سلف صالحین کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے. ایک آدمی آتا ہے سلف کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. سلف صالحین میں وہ بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ میں تجھے اس سے بھی زیادہ درجے والی بات، اس سے بھی زیادہ نیکیاں حاصل کرنے والی بات میں تجھے بتاتا ہوں اور وہ کام تو کر لے. تو مگر وہ کہتا ہے نہیں، مجھے یہی کام کرنا ہے. یعنی بڑی نیکی اور بڑے درجے والی بات اس کے سامنے ہونے کے باوجود اسے سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی سزا ہے یہ، اللہ کی پکڑ ہے یہ، اللہ رب العالمین کا عذاب ہے یہ. کہ آدمی سنت کو جو ویلیو دیتا ہے، سنت پر عمل کرنے کو جو فوقیت دیتا ہے، جو ترجیح دیتا ہے، فرض کے اوپر اس کو دھیان ہی نہیں جاتا، یہ عذاب ہے اللہ کا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو کر لے رہا ہے، مگر بڑے بڑے نیکیاں جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جا رہی ہیں، جو کہ کرنا چاہیے، نہ کرنے پر اس کو اللہ تعالیٰ عذاب، بڑے دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بھی سزا ہے اللہ کی. اس بات کو بھی مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. میرے بھائیو، امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور ایک سزا اللہ کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی پکڑ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بڑی سزا انسان کو نہیں دیتا ہے. وہ یہ کہ دردناک سزا جو انسان گناہ کرتا ہے مگر گناہ کے تعلق سے وہ سوچتا نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے. امام ابن قیم علیہ رحمہ یہی فرماتے ہیں کہ سخت سے سخت سزا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ گناہ پر آدمی مصر ہو جائے، کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، اللہ کی طرف پلٹے ہی نہ، اللہ کی طرف پلٹ کے نہ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم من ذنوبکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے ہموار کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے گناہوں کو میٹ دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے. گناہ کرتے وقت اللہ رب العالمین کا کوئی احساس نہ ہو، یہ دیکھنے پہ آدمی کبھی بھی نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی جو ہو رہی اس کی پکڑ اور سزا کس قدر بھیانک ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں دیکھتا آدمی. یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا، بڑا پکڑ ہے اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے یہ. اس کو بھی ہم سمجھیں. میرے بھائیوں، آخری بات یہی کہ مجھے اور آپ کو خلاصے کا کلام اگر ہم کہیں تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہمارے اوپر بہت ساری آتی ہیں. اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہیں، نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لے رہا ہے. جب نعمت ہمارے پاس ہو، نعمت کی ناقدری ہم کرنے والے بنے، تو اللہ رب العالمین کسی بندے کے پاس جب نعمت رکھتا ہے، نعمت کی ناقدری کو اللہ زیادہ دیر دیکھتا نہیں ہے. اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے اپنے پاس سے، انسان کے پاس سے. تو جو نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، کئی نعمتیں ہیں. بہت بڑی نعمت اگر ہم کہیں، آج کے دور میں علماء کا وجود، علماء کا باقی رہنا اور علماء کے ذریعے سے دینداری ہم سیکھنا، سچے دین کو، صحیح مذہب کو ہم اختیار کرنا، صراط مستقیم پر ہم اپنے آپ کو چلانا، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کرنے والے بننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جہاں جہاں پر مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں اور صحیح علم آپ کو پہنچ رہا ہے،
آپ سمجھیں کہ آپ نعمت میں ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ نعمت میں ہیں، کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی۔ اگر یہ نعمت آپ کو سمجھ میں آ گئی اور آپ عمل کر رہے ہیں تو خوش، سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ عمل بھی کر رہے ہیں، سونے پہ سہاگا ہے، آپ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ خاص طور سے سن لیں، نوجوانوں کا جو طبقہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، بڑا بگڑا ہوا۔ علماء کے اوپر نقد کرنے پہ بھی بہت سارے نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، بڑے ہو کے نوجوان، عورتیں ہو کے بچے، سبھی کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے علماء کا وجود اور علماء کے ذریعے سے علم کا سیکھنا۔ اگر آپ علم ان سے نہیں سیکھیں گے، علم کی ناقدری کرتے رہیں گے، علماء کی ناقدری کرتے رہیں گے۔ ان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دین سیکھیں ان سے اور اس کو اختیار کریں، ہم اب اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا تقاضا ہے، یہ ایک ہی تقاضا ہے، اس تقاضے پہ ہم آئیں۔ تقاضا مانا شرط ہے، یعنی علماء موجود ہیں، علماء سے دین ہم سیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ آپ نعمت میں، اللہ کی نعمت میں پل رہے ہیں، اللہ کی نعمت میں آپ موجود ہیں۔ اگر آپ نہیں سیکھ رہے، ان کا باقی ہے، ان کا وجود ہے، مگر ہم ان سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کے سامنے کئی علماء کو ابھی کے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، حال ہی میں کئی علماء ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ وفات پا بھی گئے، اور ان جیسا علم، ان کا ثانی ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آیا۔ مشکل ہے کہ نظر آئے، ایسے کبار علماء ہمارے آنکھوں کے سامنے اٹھ جا رہے ہیں۔ یہ دراصل عذاب ہے۔ ہم جو شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے رشتہ دار، فلاں ہمارے گھر والے، فلاں ہماری بچی اچانک بیمار ہو گئی، اچانک ان کی وفات ہو گئی، میرے بھائیو عذاب ہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہی، اللہ کی پکڑ ہے۔ آپ کی بھی جو شکایت ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ایسی گھناؤنی بیماری ہے، یہ بیماری کو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سک رہی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو اپنی آنکھوں، عبرت کے آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ عبرت دے رہا مجھے اور آپ کو۔ اللہ کی جو پکڑ ہے، اس پکڑ، چھوٹی سی پکڑ ہے دنیا میں، اللہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانے کا ایک موقع مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، ایک موقع مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم سمجھیں۔ یہ کرونا کی بیماری جانے کے بعد بھی کئی بھائی سمجھنے والے سمجھے بھی، مگر سمجھنے کے بعد پھر مکر گئے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیا ہے، کچھ دن وہ عبادت کرتے رہے مگر ان کے اندر ثبات نہیں ہے، ان کے اندر ثابت قدمی نہیں ہے، استقامت نہ ہونا بھی اللہ کا عذاب ہے۔ کچھ دن نیکیاں تو کر لیا بندہ مگر ثابت قدم نہ رہ سکا، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے میرے بھائی۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ علم سے جڑ کے رہیں، اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں، اور اچھی صحبتیں، اچھے دوست و احباب جو تمہیں گناہوں سے روکتے ہو، جو تمہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا اچھے مشورے دیتے ہو۔ آج ہمارے رشتہ دار نہیں، دوست و احباب نہ رہے، جب وقت ان کو ضرورت پڑتی ہے ہم یاد آتے ہیں۔ یعنی مفاد زیادہ عام ہو گیا، آج مفاد پرستی زیادہ عام ہو گئی۔ میرے بھائیو، ہم خود سے اپنے آپ کو نیکی کے حوالے کریں، نیکی ہمارے پاس آنے والی نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہ کوئی نیکی آئے میں کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہماری حالت ایسی ہے کہ میں بیٹھا رہوں، نیکی میرے گود میں آئے، میں نیکی کو کروں اور جنت میں چلا جاؤں، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بھائیو؟ بتاؤ ایسی بات ہے؟ یعنی نیکی غلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عبادت اللہ کی کرنا، نیکی کو ڈھونڈنا اور نیکیوں کو تلاش کرنا اور جد و جہد کرنا، محنتیں کرنا، اپنے آپ کو لگانا، اللہ رب العالمین کی نیکی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، اس کوشش میں گزارنا ہمارے جینے کا، زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو نہ سمجھتے ہوئے ہم جب جی چاہے عبادت کر لیں گے، جب جی چاہے نیکی کر لیں گے، جب جی چاہے صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی کامیابی جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ بارہا کہتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر فرماتے ہیں ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ پر اور آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ایسے کامیابی کی باتیں بہت ہیں، بڑھ کے سب سے اونچی چوٹی پر جو سب سے بڑی بات رکھی گئی، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، سب سے بڑی بہترین اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخلہ کر دے، جنت میں داخلہ کر دے، فقط فاز، اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہنم سے بچنے کی فکر کریں، جہنم جیسے بڑے عذاب اور دردناک عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا میرے اور آپ کے لیے سنت ہے، ہم اس کو اپنائیں۔
جہنم سے اللہ مجھے بچا لے، یہ اللہ سے ہم گڑ گڑائیں۔ آج دیکھو ہمارے ذکر و اذکار، ہماری عبادتیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا، اللہ کا عذاب ہے۔ ہم کچھ کام ایسے کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور کہیں آ کر مسجد میں اپنا ماتھا ٹیک کر کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کرنے سے کوئی ثواب نہیں مل رہا، عبادت کرنے سے کوئی ہمارے اندر اثر نہیں ہو رہا، تو یہ عذاب ہے میرے بھائی، اللہ کا عذاب ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ جائزہ لینے کے لیے بہت پڑھنا ضروری نہیں ہے، مدرسے سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی جگہ جس حالت میں بھی ہیں، آپ اپنی جگہ جو بھی جانتے ہیں، جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، کریں گے کوشش نیکیوں کے اوپر جائزہ، خاص طور سے ہم کتنی نیکیاں کما رہے ہیں، کتنے گناہ ہمارے سے سر انجام ہو رہے ہیں۔ ہمارے اپنے آپ کو، دل کو ٹٹولیں کہ کیا ارادے سے تو کر رہا کام، اپنے آپ کو مخاطب بنائیں، اپنے آپ کو مجرم کے کھٹونے میں کھڑائیں اور بتائیں کہ یہ غلطی تجھ سے ہوئی۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے جائزہ لینے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ یہی بات تھی خلاصے کی بات، کہ ہم نعمتوں کو نعمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کی جو خوشنودی حاصل کرنے کے ذرائع دی، ان ذرائع کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نیکیاں کثرت سے کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان اور اسلام کی لذت، ایمان کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے دلوں میں ایمان کو پیوست بنا۔ اے اللہ ہم ایمان کی ثابت قدمی ہم سب کو نصیب فرما، اور اسلام پر جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت اور اسلام کی حالت پر ہم سب کو زندہ رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم إنه تعالى جواد